بڑا سادہ سا پہلے بات شروع کرتے ہیں. ایسے میری بیٹیاں یا ایسے بچے جن کے دانے خریدنے کے بعد پھر بھی ان کے داغ رہ گئے ہیں, داغ جا نہیں رہے, ختم نہیں ہو رہے, اور نشان چہرے کے اوپر موجود ہیں, دانے بھی ہیں اور نشانات بھی ہیں کچھ دانوں کے. اس کے لیے بڑی سادہ سی سستی سی چیز ہے آج کل مارکیٹ میں. یہ پاس والے دانے نہیں بتا رہے؟ یہ میں دوسرے دانے بتا رہا ہوں. اچھا. بڑا زبردست علاج موجود ہے آج کل. سنگترے آ گئے ہیں, کنو. ہاں, کنو کھائیں, اس سے بھی جلد صاف ہوتی ہے. اس کے جو چھلکے ہیں وہ پھینکیں نا, وہ کھانے والے سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اسے کاٹ کے خشک کر لیں, پھر خشک کرنے کے بعد شیلو ڈرائی کرنا ہے. ہاں جی, اس کو بالکل ڈرائی اور سائے میں, شیلو ڈرائی کریں, سائے میں, دھوپ میں. سائے میں, دھوپ میں نہیں, سائے میں خشک کر لیا. کرنے کے بعد اس کو لے لیں, اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کرنے کے بعد دودھ میں ملا کے یا دہی میں ملا کے تھوڑا سا نا روزانہ آہستہ آہستہ مساج کریں, یا عرق گلاب. آپ 15 دن مساج کریں. 15 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دانے الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہیں. لیکن اس میں ساتھ کھانے میں آپ کو قبض کی شکایت نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ خون کی سرکولیشن بھی بہتر کرنی ہے. اس میں سادہ سا نسخہ ہے, سستی سی چیز. صرف پودینہ لے لیں, آدھی گٹی پودینہ لے کے اس کا رات کو نا اچھی طرح پکا کے جوشاندہ بنا کے قہوہ پی لیں. 15 دن کے بعد آپ دیکھیں خون کی سرکولیشن بھی ٹھیک ہوگی, دانے بھی ختم ہو گئے, چہرہ ایسے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا, کسی ماسک کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب پینے سے سکن صاف ہوتی ہے, خون صاف ہوتا ہے. ہوتا ہے, لیکن کریلا جو ہے طبیعت کے مطابق, کیونکہ اس کے اندر حرارت بھی بہت زیادہ ہے, وہ ڈرائنس بھی پیدا کرے گا. تو اس لیے یہ دھیان بھی ہونا چاہیے پہلے اس کے اندر گرمی تو نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کے دانے ہی گرمی والے ہوئے, پیپ والے, تو اس کے لیے نقصان دہ ہے. وہ اس کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اگر وہ عصابیت, وہ جو وائٹ کلر میں دانے ہیں نا, جس میں پس ہے وائٹ کلر کے, اس کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک. جو معدے کی خرابی کی وجہ سے دانے نکلتے ہیں, وہ کون سے دانے ہوتے ہیں؟ اب تینوں ہی معدے کی خرابی کی وجہ سے نکلتے ہیں. اگر آپ کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہے زبان کے اوپر وائٹ طے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, زبان آپ کو لیں گے وائٹ طے, یورن زیادہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نزلہ زکام رہے گا, خون گاڑھا ہو جائے گا. تو اس میں پھر کیا کرتے ہیں, ایسی پوزیشن میں اب اگر لونگ اور دار چینی اس کا قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے, بہترین رزلٹ دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہی پودینے کا قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے, اسی میں پودینہ ڈال لیا جائے, تو بہترین ہے خون کو صاف کرنے کے لیے. ایک عرق بھی مل جاتا ہے اشبا کے نام سے, اور معجون بھی مل جاتی ہے, اور یہ جڑی بوٹی بھی مل جاتی ہے. اشبا. اور یہ لے کے آپ اس کا عرق یا معجون استعمال کر لیں, یا اس کا جو آپ کو بوٹی ملے اس کا نا قہوہ بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیں. یقین کریں چہرے کے دانے بالکل صاف ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی چرائتا, یہ بڑا مشہور ہے. چرائتا جو ہے عام پنسار سٹور سے آپ 30 روپے کا یا 50 روپے کا لے لیں, آپ سے مہینہ ختم نہیں ہوگا. رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح پی لیں, دانوں کا بہترین علاج ہے وہ, صرف چرائتا. اچھا, اور میں نے یہ سنا ہے ملیٹھی بھی لگا سکتے ہیں. بالکل, انفلیمیشن ملٹھی ڈبل کام کرتی ہے. ہاں جی, بڑی بہترین ہے. اگر آپ کے اندر آنتوں میں انفیکشن ہے اور گرمی والے دانے ہیں, اس کے لیے ملٹھی کھانے میں بھی بہترین ہے, کیونکہ ملٹھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے, آپ کے خون کی سرکولیشن کو تیز کرتی ہے. اگر کسی کا خون گاڑھا ہے اس کو پتلا کرتی ہے. اس کے بعد اندر کسی بھی طرح کی خرابی ہے اس کو ختم کرتی ہے. جیسے ہمیں چوٹ لگ جائے تو اکثر بڑے کہتے ہیں اسے دودھ میں ملا کے پی لو, تو فوری طور پہ کیا کرتی ہے, خون میں حل ہو کے یہ اپنی سرکولیشن کی وجہ سے فوری اثر کرتی ہے. کہ ہر انسان چاہتا ہے وہ بچہ ہو, بڑا ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, ماں ہو, ہر کوئی خوبصورت دکھنا چاہتا ہے. تو خوبصورت دکھنے کے لیے چہرہ جتنا نیٹ اینڈ کلین صاف ہوگا اتنا انسان خوبصورت نظر آئے گا. اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ زبردست رہے گی. اس میں جو ہمارے بزرگ حضرات تھے, پہلے حضرات, ان میں تو یہ تھا کہ وہ سادہ چیزیں لگاتے تھے, اس طرح کی کریمیں ہوتی نہیں تھیں. ٹھیک ہے, اس کا سب سے بڑا سبب جو ہم بہت زیادہ کریمیں استعمال کرتے ہیں ان کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں, رنگ گورا کرنے والی. اس کے بعد فاسٹ فوڈ کے استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. پہلے اس کی بجائے سبزیاں, پھل اور سلاد ہوتے تھے. دوسرا, اس کے بعد ہم نیند بہت کم لے رہے ہیں, یہ بہت بڑا سبب. پھر اس کے بعد دھوپ میں زیادہ رہنا, اس کی وجہ سے بھی جلد خراب ہوتی ہے. پھر اگر آپ کے اندر عصابیت, رطوبت کی زیادتی ہوگی ہے, تو پھر وہ پیپ والے دانے, جس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں وائٹ کلر والا,
ریشہ ہوتا ہے تو یہ جب انسان کے اندر رطوبت بلغم ریشہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، ایسے افراد کے بال بھی بڑی جلدی سفید ہو جاتے ہیں، تو ان کو وائٹ کلر میں اکثر یہاں پہ دانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر خشکی ڈرائنس بڑھ جائے اور ہارمونل پرابلم شروع ہو جائے، خصوصاً میری بیٹیوں کو، بہنوں کو اکثر ماہانہ سرکل جو ہے اس میں پرابلم جب آتی ہے تو چہرے کے اوپر دانے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح جب بچے جوان ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ٹین ایج کی بات کی، تو اس میں اکثر گرمی کی وجہ سے چہرے کے اوپر دانے آ جاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات جب گرمی حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پیپ والے پیلے کلر میں دانے ہوتے ہیں، تو اس میں جیسے آپ نے بات کہی شروع میں کہ اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ جب اس کو ہم ایسے کھریدتے ہیں نا تو وہ نشان بڑے پکے بن جاتے ہیں، پھر اوپر سے اس کا علاج بھی نہیں کرواتے، مختلف کیمیکلز والی کریمیں، مختلف اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو کھانے میں تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے۔ بہت ساری ہمارے پاس ایسی ادویات ہوتی ہیں طب میں جس میں بڑا بہترین علاج ہے کہ ہم وہ استعمال کریں۔ جیسے مثال دوں گا، اکثر اوقات پہلے جب اگر ہم جائیں پاس میں تو اس میں کبھی کسی کو دانے نکلنے نا تو ماں نے کہنا جاؤ املی آلو بخارے کا شربت پیو، یعنی کہ گرمی دانوں کا علاج صرف املی اور آلو بخارے کا شربت پلانا اور گرمی کے دانے ختم۔ اب ایک ایج بڑھ رہی ہے، ینگ ایج میں بچہ آ رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، تو بیٹے بیٹیوں کو اکثر دانے نکل آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کام تو کرتی تھیں پہلے، اتنا زبردست کام، کا شربت ہو، تخم کاسنی اس میں ملا لیتے تھے، بہی دانہ ملا لیتے تھے بڑا، اور تخم ملنگا بڑا بہترین، وغیرہ سے بھی بڑا رہتا تھا، ستو سے بڑا رہتا تھا، بالکل بالکل ایسا۔ اور وہ جو کا پانی، جو کا پانی ویسے ہی وہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے۔ امی کہتی تھی منہ بھی اس سے دھو پیو بھی اس کو، وہ یقین چیز ہی ایسی تھی، چیز ہی ایسی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، کنو کھایا، کنو کے چھلکے منہ کے اوپر ایسے مسل لیے، سیب کھایا، سیب کے چھلکے چہرے کے اوپر لگا لیے۔ ایک ایکٹریس ہیں جیا علی نا، تو وہ کافی فیمس ایکٹریس ہیں وہ، تو میں آپ کو بتاؤں جب میں ان کے ساتھ شوٹ پہ رہی ہوں نا، انہوں نے ساری زندگی کی، آ جاتی تھی کوئی پھل آتا تھا تو پہلے نا وہ پورے منہ پہ ملتی تھی اس کا چھلکا، ٹھیک ہے، اور پھل کھا جاتی تھی، کیلا ہے کیلے کا چھلکا ملتی تھی، ہر چیز کے چھلکے میں نے ان کو ملتے دیکھا ہے، اور ان کی اسکن صاف ستھری تھی، تھوڑا سا اسکن ان کی ویٹش تھی مگر اسکن صاف تھی، کوئی شک نہیں۔ پہلے چیزیں ہی ایسی ہوتی تھی، کھانے پینے میں بھی اشیاء ایسی ہوتی تھی کہ کھانے سے ہی فوراً رزلٹ آ جاتا تھا۔ تو پہلے تو اس کا سبب ڈھونڈنا چاہیے، دانے ہیں کون سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا علاج نہایت آسان علاج ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو ہم ڈاکٹر پہ جو جاتے ہیں وہ تو ہمیں اینٹی بائیوٹک کا کورس دیتے ہیں، جس میں آئسوٹرین ہو گئی اور دوسری دوائیاں ہو گئی جو دانوں کو سکھانے کی دوائی ہیں، بالکل ایسا کہ وہ سوکھے گا۔ اچھا، اب وہ جب دانے سوکھنے کی جو ہمیں دوائی ملتی ہے نا، اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے حلق میں یہاں پہ خشکی آ جاتی ہے، بالکل ایسا، تھوک بھی اتارتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، پورے چہرے پہ ڈرائنس، باڈی میں ڈرائنس، سر میں خشکی آ جاتی ہے، بالکل ایسا، ہاتھ پیر ڈرائی ہو جاتے ہیں، بالکل کیونکہ وہ دانے سوکھنے کی دوائی جو پوری باڈی کو سکھا رہا ہوتا ہے، ایسی ہے۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں طب جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو طب کا سسٹم ایسی ہے جیسے ہم اپنے آباء و اجداد سے چیزیں سنتے تھے نا کہ اگر آپ کو گرمی ہو گئی ہے تو یہ چیزیں پی لیں، اگر آپ کے اندر ٹھنڈ آ گئی ہے تو آپ لونگ دار چینی کا قہوہ پی لیں یا سونڈ استعمال کر لیں، یعنی کہ نیچر کے ساتھ طب کا تعلق ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہو نا دانے کون سے ہیں تو پانی سے بھی علاج ہے، آپ پانی بھی پئیں نا تو اس سے بھی دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے اندر گرمی کے دانے تو پانی میکسیمم زیادہ پئیں، آپ کو یورین زیادہ آئے گا، اور یورین سے کیا ہوگا، آپ کے اندر جو صفرا ہے، بائل ہے، وہ اس کا اخراج ہوگا، گرمی خارج ہوگی تو چہرے کے دانے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی بیٹی کو مینسز کا ایشو ہے، ڈیٹ پرابلم ہے، تو وہ اس کی دوائی لے گی تو اس سے ہی دانے ختم ہو جائیں گے۔ ہم یہاں پہ دانوں کی کریمیں لگاتے رہتے ہیں، اصل سبب کی طرف نہیں آتے کہ اس کا علاج ہو جائے۔ اب اس کا علاج ہو جائے گا تو پرماننٹ ختم ہو جائیں گے، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر اس کا علاج نہیں ہوگا تو وہ پرماننٹ ختم نہیں ہوں گے۔ جیسے آپ نے بات کی خشک ہو جائیں گے وقتی طور پہ، اور خشک ہونے کے بعد داغ پڑ جاتے ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور داغ جلدی جاتے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں چہرے کے وہ چلتے ہی رہتے ہیں جب تک ان کا ٹریٹمنٹ اندرونی طور پہ نہ ہو۔ ایک بریک لیتے ہیں فرحان بھائی، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو دانوں کا طریقے سے آپ کے سامنے یہاں پہ علاج بتائیں گے، پوچھئے گا بھی، کالز بھی آپ کے اٹینڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، بریک۔